لیکن ایک میسج بھی ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے، ہاتھ جوڑ کر اپنے بچوں کو بھی دیکھیں اور بچیوں کو بھی دیکھیں، جی غور سے دیکھیں۔ نیوز میں پتا ہے اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جانے والی لڑکیاں اگر سب سے زیادہ کسی علاقے میں ہیں تو وہ بریلی علاقہ ہے۔ اللہ، لڑکیاں اسلام چھوڑ دیں، محبت رسول چھوڑ دیں، محبت غوث و مدار چھوڑ دیں، رونے کا مقام ہے۔ ریزن کیا ہے؟ مولانا صاحب کو صرف اپنے پیر صاحب کی فکر زیادہ ہے، امت کی نہیں۔ یہ نعرہ کیوں نہیں لگتا، وہ نعرہ کیوں نہیں لگتا، انہیں کیوں نہیں مانتے، انہیں کیوں نہیں مانتے؟ ابے یہ سب تو بعد میں چھوڑو، اسلام بچاؤ۔ جی جی بے شک، شریعت بچاؤ، طریقت بچاؤ۔ یہ جو علم کا مرکز دنیا کہا کرتی تھی سب سے زیادہ مرتد ہونے والی لڑکیاں یہی تھی، ایسا کیوں؟ آپ سلسلہ بچاتے رہ جاؤ گے، نعرہ بچاتے رہ جاؤ گے، جب اسلام ہی نہ رہے گا تو نعرہ کہاں سے بچے گا آپ کا؟ جی اسلام ہی نہ رہے گا، آپ اپنے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اہل ایمان کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ لیکن کیا کوئی تحریک ایسی آپ نے بنائی کہ جو مرتد ہو رہی ہیں بچیاں ان کے گھر جا کر انہیں روکا جائے؟ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، ماں جو ہوا کرتی ہے وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارتی ہے۔ بے شک بے شک، ماں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، ماں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ جی جی بے شک بے شک، یعنی ماں کی جو گود ہوا کرتی ہے وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ماؤں سے گزارش ہے میری، اس علاقے کی ماؤں سے گزارش ہے، اپنی بچیوں کو اچھے سے دیکھیں، وہ کس سے بات کر رہی ہیں، کس سے تعلق رکھ رہی ہیں۔ اگر اسکول کالجز کہیں بھی جا رہی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجو، اتنا زیادہ چھوٹ مت دو کہ قیامت کے دن تم حضور کو جواب دینے کے لائق نہ بچو۔ سوال بچیوں سے نہیں، سوال ان کے ماں باپ سے بھی کیا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کیسی کی تھی کہ انہوں نے دامن رسول چھوڑ دیا، عشق رسول چھوڑ دیا۔ آج کل ماحول جیسا چل رہا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، تو اپنی بچیوں کی تربیت کیجئے۔ خاص طور پر یہاں پر جو علماء ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر عالمہ ہیں، دین کی داعیہ ہیں، وہ بچیوں کی جمعرات کو محفلیں کریں اور ان کو اس تعلق سے بیدار کریں کہ آج کل ایک تحریک چلی ہوئی ہے جس تحریک کے ذریعے لوگوں کو خاص طور پر اسلامی بچیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے جھوٹی محبتوں کے جال میں۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا۔ کیسے؟ اب آپ لوگوں کو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جہیز کتنا ہونا چاہیے، آپ کہو گے ایک اسکارپیو ہونی چاہیے، ایک موٹر سائیکل ہونی چاہیے، ایک فریج ہونا چاہیے، ایک صوفہ ہونا چاہیے ہر ٹائپ کا، اے سی ہونی چاہیے، یہ سب جہیز ہونا چاہیے۔ پھر سیدہ فاطمہ کا دیکھیے، ارے مولا علی کا دیکھیے، اور جب شریعت میں آپ دیکھیں گے تو میں سچی بات بتا رہا ہوں، شریعت میں مرد پر فرض ہے کہ وہ عورت کو مہر دے۔ جی عورت کو دینے کے تعلق سے لکھا ہے، جی جہیز کوئی فرض نہیں ہے،
ہاں آپ کی جائیداد کا سلس یہ آپ کی بچی کا حق ہے، وہ دیتا نہیں کوئی۔ اتنی مہنگی شادیاں تم مسلمانوں نے کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے بچیاں گھبرا کر پریشان ہو کر مرتد ہو رہی ہیں۔ ایک ریزن اور، کبھی اپنی بچی کے سامنے اگر اس کا رشتہ نہیں ہوا ہے تو مت کہو تمہارا رشتہ نہیں آ رہا، تمہارا رشتہ نہیں آ رہا، تمہارا رشتہ نہیں آ رہا، تمہارا رشتہ نہیں آ رہا۔ جب بار بار کہو گے تمہاری بچی اپنے رشتے کے لیے کہیں نہ کہیں بہکے گی، بھٹکے گی، اسے جلد بازی ہو جائے گی کسی سے بھی رشتہ ہو جی، اور اس جلد بازی میں پھر وہ ایمان نہیں دیکھے گی، تمہارے تانے سن سن کر ہو سکتا ہے اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دے۔ تو اپنی بچیوں کے سامنے ان کا رشتہ نہ ہونے کے تانے مت دو، سب کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے سب کے رشتے لکھ کر آتے ہیں، کسی کے 30 میں ہو جائے، کسی کا 35 میں ہو جائے، کسی کا 25 کی عمر میں ہو جائے، 40 کی عمر میں، کسی بھی عمر میں ہو، اللہ نے سب کے جوڑوں کو لکھا ہوا ہے۔ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے تانے مت دو، تانے دو گے وہ کہیں بھی جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ بے شک یہ سب باتیں اسٹیج سے کہنے کی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اس لیے تاکہ ہماری اسلامی بہنوں کا ایمان بچا رہے، محفوظ رہے۔ کیونکہ اگر عشق رسول نہ بچے گا، دین رسول نہ بچے گا تو تمہارا نعرہ کہاں سے بچے گا؟ جی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں منقبت پڑھوں؟